السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم پڑھیں گے اس کا پہلا شعر ہے آرامدگی میں نہ کوہش بجا مجھے، صبح وطن ہے خندائے دنداں نما مجھے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے آرامدگی۔ آرامدگی کا مطلب ہوتا ہے آرام پانا یا راحت طلبی کرنا۔ یعنی کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ اسے ہر وقت عیش و آرام میسر رہے اور وہ یہ خواہش ہر وقت کرتا رہے تو اسے اس خواہش کو آرامدگی کہتے ہیں۔ اس میں دوسرا لفظ ہے نکوہش۔ نکوہش کا مطلب ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنا، ملامت کرنا یا سرزنش کرنا، اس کو نکوہش کہتے ہیں۔ اور خندائے دنداں نما، خندہ کہتے ہیں ہنسی کو اور دند کہتے ہیں دانت کو، دنداں اس کی جمع ہے۔ تو خندائے دنداں نما کا مطلب ہے، نما کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کی طرح، تو خندائے دنداں نما جب ہم ملا کر پڑھیں گے اس کو تو اس میں یہاں پر کی طرح کے معنی نہیں دے گا، بلکہ یہاں پر دکھائی دینے کے یا نظر آنے کے معنی دے گا۔ یعنی خندائے دنداں نما اگر ہم کہیں گے تو ایک ایسی ہنسی جس میں کہ دانت دکھائی دیتے ہوں۔ یعنی ایک تو مسکراہٹ ہوتی ہے کہ جس میں ہونٹ جو ہوتے ہیں ان کو ایک مخصوص انداز میں کھینچ کر اپنی خوشی کا اظہار کر دیا جاتا ہے، لیکن ایک ایسی مسکراہٹ ہوتی ہے جو بہت گہری ہوتی ہے جس میں کہ دانت بھی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تو یہ اسی کو انہوں نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے۔ اور بجا کا مطلب ہے، ویسے تو بجا کا مطلب ہوتا ہے کی جگہ، لیکن بجا کا مطلب یہ ہے، انہوں نے یہاں جو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ درست کے معنوں میں استعمال کیا ہے مرزا غالب نے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں صحرا گردی، دشت نوردی، جنگل جنگل گھومنا پھرنا چھوڑ کر، جو کہ ظاہر ہے سب کا سب عشق میں ہی ان سے سارے کام ہوئے تھے، آرام پانے کے لیے، راحت پانے کے لیے گھر میں آ بیٹھا۔ یعنی جو عشق کی مشکلات تھیں وہ برداشت نہ ہوئیں، ان کو چھوڑا اور گھر آ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میں نے یقیناً ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے جتنا برا بھلا کہا جائے وہ بجا ہے، وہ درست ہے، اور میں اسی قابل ہوں کہ میں نے عشق کے بہت بڑے بڑے دعوے کیے اور مجھ سے عشق کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوئی اور میں گھر آ گیا۔ میرے گھر، یعنی جب گھر پہنچ گئے تو کہتے ہیں کہ میرے گھر یعنی جو وطن کی جو صبح ہے وہ میرے لیے دنداں نما خندہ بنی ہوئی ہے۔ یعنی جب میں نے اپنا عشق کا جو مشکلات تھیں ان کو چھوڑا اور جب میں اپنے گھر آ کے بیٹھ گیا تو میرے لیے میری ہنسی اڑانے کے لیے میرے سب جو لوگ تھے وہ تیار ہو گئے۔ یعنی سب ہنسی اڑانے لگے، مذاق کرنے لگے کہ دیکھیے جناب یہ بہت بڑے عاشق بنتے تھے، عشق کا بہت بڑا دعویٰ کرتے تھے اور ان سے ذرا سی تکلیفیں برداشت نہیں ہوئیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہرگز بجا نہیں بلکہ بالکل بجا ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، اس میں یہ بالکل درست بات ہے۔ اب اصل میں مقصد یہ ہے کہ عشق میں راحت اور آرام کا تصور بھی کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، یا کسی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ زیبا نہیں ہے۔ یعنی جب آپ نے عشق کیا ہے تو پھر آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ جس میں بہت زیادہ جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں
وہ تو آپ کو پھر آئیں گی، وہ آپ کو برداشت کرنا پڑیں گی، اور جب آپ ان کو چھوڑ کر گھر آ کر بیٹھ جائیں گے تو آپ عاشق نہیں کہلائیں گے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اگر کوئی عاشق آرام طلبی پر مائل ہو، یعنی وہ چاہے کہ وہ عشق بھی کرے اور ساتھ اس کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، تو ماحول کی ہر چیز اس کے لیے یعنی ایسی بن جائے گی جیسے ایک ملامت کا پیغام بن جائے گی۔ اس کا دوسرا شعر ہے، ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی، جس کی صدا ہو جلوائے برق فنا مجھے۔ اس میں لفظ آیا ہے مغنی۔ مغنی کہتے ہیں گانے والے کو، اور آتش کہتے ہیں آگ کو، اور نفس کہتے ہیں سانس کو۔ تو اس کا مطلب مغنی آتش نفس ایک ایسا شخص یا ایک ایسا گانے والا ہوگا کہ جس کی سانس سے آگ نکلتی ہو، اور صدا کہتے ہیں آواز کو، اور جلوائے برق فنا کا مطلب ہے ایک ایسا نظارہ جو کہ فنا کر دے، ختم کر دے۔ تو اس کا کچھ مطلب ایسے ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میرا دل ایک ایسے گانے والے کا طلبگار ہے جس کی آواز میں سوز اور گداز ہو، اور اس طرح بھرا ہوا ہو کہ میرے لیے فنا کی بجلی کا جلوہ بن جائے، یعنی میں ایسے گیت کا خواہاں ہوں جو مجھے جلا کر فنا کر دے۔ اب جلا کر فنا کر دینے سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا نغمہ سننا چاہتے ہیں اور کسی ایسی آواز میں سننا چاہتے ہیں جو ان کے دل کو بہت زیادہ بھائے، جس کا وہ پورا لطف لے سکیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لطف ایسا ہو، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگ بہت اچھا کوئی نغمہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اس نے فلاں نے تو مار ڈالا۔ تو مراد ان کی یہی ہے کہ میں اس قسم کا کوئی نغمہ سننا چاہتا ہوں کہ جس کو گانے والے کی آواز میں ایسا سوز ہو اور ایسا گداز ہو کہ میں مر جاؤں۔ یہ فنا کی بجلی ایسا ہے کہ جب بجلی گرتی ہے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جس چیز پر گرتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ تو وہ کسی ایسی آواز اور کسی ایسے نغمے کی آرزو اس شعر میں کر رہے ہیں۔ اس کا تیسرا شعر ہے خواتین و حضرات، مستانہ طے کروں ہوں رہے وادی خیال، تا باز گشت سے نہ رہے مدعا مجھے۔ اب اس میں مستانہ طے کروں کا مطلب یہ ہے کہ کسی مست کی طرح، کسی لاپرواہ کی طرح۔ رہے وادی خیال کا مطلب ہے راہ، کہتے ہیں رہے کا مطلب انہوں نے وادی خیال، جو خیال کی وادی ہے اس کے رستے میں۔ اور تا کا مطلب یہاں پر ہے تاکہ۔ باز گشت کہتے ہیں آواز کے جانے اور آنے کو، یا آواز کے پھیلنے کو، یا آواز کے دوبارہ واپس آنے کو۔ اور مدعا کہتے ہیں مطلب کو، مقصد کو۔ باز گشت کا ویسے درست معنی جو ہے وہ یہی ہوگا، واپسی یا لوٹنا۔ اور اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ، مثلا کہیں پہاڑ پر، آپ نے بھی ایک تجربہ کیا ہوگا کھیل میں، اکثر لوگ کرتے ہیں کہ آپ کوئی آواز دیتے ہیں زور سے، مثلا آپ اپنا نام پکارتے ہیں زور سے، تو وہاں سے پھر وہی آواز ان پہاڑ سے یا وہ جو دیوار سے یا جو کچھ بھی سامنے چیز ہوتی ہے اس سے ٹکراتی ہے اور آپ کو واپس سنائی دیتی ہے۔ تو اس کو بازگشت کہتے ہیں، یعنی واپسی، لوٹنا، اور اگر اچھی اردو میں کہیں تو اس کو مراجعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں خیال کی وادی، مستی اور بے خودی کے عالم میں طے کرتا ہوں تاکہ لوٹنے سے مجھے کوئی غرض نہ رہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جو راستہ ہوش مندی کے عالم میں
چوکس رہ کر طے کرے تو اس کے جو راستے میں جو اونچائیاں نچائیاں ہوتی ہیں، موڑ ہوتے ہیں، مختلف منزلیں ہوتی ہیں، تو ان کے جو خاص نشان ہوتے ہیں ان کی یاد اس کے دل میں باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن جو راستہ آپ ایسے طے کریں کہ آپ مدہوش ہوں، بالکل بے خود ہوں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں، اور آپ کے ارد گرد یا آپ کے آس پاس کیا ہے، تو اس کے متعلق کچھ خیال نہیں رہ سکتا، یاد ہی نہیں رہتا۔ تو مرزا غالب بھی خیال کی وادی میں اسی انداز سے چل رہے ہیں کہ واپس نہ آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ایک نئے خیال میں غرق رہتے ہیں۔ اس کا اگلا شعر ہے خواتین و حضرات، کرتا ہے بس کے باغ میں تو بے حجابیاں، آنے لگی ہے نکھت گل سے حیا مجھے۔ حیا کہتے ہیں شرم کو، اور بے حجابیاں کہتے ہیں پردہ نہ ہونے کو، یعنی پردے کے ہٹ جانے کو، کوئی حجاب راستے میں نہ ہو۔ یہاں پر آپ اگر ہم اس کو زیادہ وسیع اور عوامی معنی استعمال کریں تو بے شرمی کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اور نکھت گل کا مطلب ہوتا ہے پھول کی خوشبو۔ حیا کہتے ہیں شرم کو، ابھی بتایا آپ کو۔ تو مخاطب ہیں اپنے محبوب سے کہ تو نے باغ میں ایسی بے حجابیاں شروع کر دی ہیں کہ مجھے پھولوں کی خوشبو سے شرم آنے لگی۔ اب شرم کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک تو نکھت گل ہی بے حجاب تھی کہ بھائی ذرا سی ہوا کی لہر اٹھی اور وہ پھول کا پردہ پھاڑ کر یا چاک کر کے اس میں سے ایک دم باہر نکل آئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے محبوب جو تیری بے پردگیاں ہیں یا بے حجابیاں ہیں وہ اس یعنی پیمانے پر پہنچ گئی کہ میں جو پھول کی خوشبو کو بے حجابی کے تانے دیا کرتا تھا، اب شرم کے مارے اس کے آگے آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی جب کبھی پھول اپنی خوشبو عام کرتا تھا تو میں اس کو تانا دیتا تھا کہ بھئی تمہاری تو ذرا سی ہوا چلتی ہے تو تمہاری خوشبو ہر طرف بکھر جاتی ہے اور تمہارا پردہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے محبوب سے کہ میں اب اس پھول کو کیا تانے دوں گا یا اس کے سامنے میں کیا نظر اٹھاؤں گا، کیونکہ وہ جواب میں مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ ہمیں تو بے پردگی کے بڑے تانے دیا کرتے تھے، اب آپ اپنے محبوب کی حرکتیں دیکھ لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جو ہوں یہ مجھے جو نکھت گل ہے اس سے حیا آنے لگی ہے۔ اس کا آخری شعر ہے، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ کھلتا مطلب ہے کسی کے علم میں کیسے آتا، اور دل کا معاملہ ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ عشق اور محبت کے معاملات کی طرف ہی ہے، اور رسوا کہتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں بدنام ہونے کو یا بدنام کرنے کو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے عشق کے معاملے کو میں نے بالکل چھپا کے رکھا ہوا تھا، یعنی کسی کو اس کا بالکل ہی علم نہیں تھا، اور میرے دل کی جو اصل کیفیت تھی وہ کسی کے سامنے کھل نہیں سکتی تھی۔ لیکن مصیبت یہ پیش آئی کہ میں نے اپنے مطلب کے شعر چن کر جو مجموعہ یعنی انتخاب سمجھ لیجئے تیار کیا، اس نے میرا راز فاش کر دیا۔ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کی جو حالت ہو تو وہ اسی کو مد نظر رکھ کے وہ شعروں کا انتخاب کرتا ہے، اور یہ انتخاب جو ہے یہ دوسروں کے لیے اس کی اصل کیفیت معلوم کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اپنے مطلب کے شعر نہ چنے ہوتے تو رسوائی کی نوبت نہ آتی، بس یہ جو ہم نے شعروں کا انتخاب کیا اس سے ساری دنیا کو علم ہو گیا کہ بھائی یہ عاشق ہیں اور عشق کرتے ہیں۔
تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ شعروں کے بارے میں ہم نے بات کی، ان کا مطلب کرنے کی کوشش کی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔